ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں آب حیات۔ 9:13 ہو رہے تھے۔ وہ اپنی رائفل کے ساتھ مہمان کے استقبال کے لیے بالکل تیار تھا۔ جس کھڑکی کے سامنے وہ تھا، ہوٹل کے اس بینکویٹ ہال کی وہ کھڑکی بلٹ پروف شیشے کی بنی تھی، ڈبل گلیزڈ بلٹ پروف شیشہ۔ یہی وجہ تھی کہ ان ونڈوز کے سامنے کوئی سیکیورٹی اہلکار تعینات نہیں تھے۔ تعینات ہوتے تو اس نشانہ باندھنے میں یقیناً دقت ہوتی، لیکن اس وقت اسے پہلی بار یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اسے اس سے پہلے کسی کو مارنے کے لیے اتنی جامع سہولیات نہیں ملی تھی۔ مہمان کوریڈور میں چلتے ہوئے آنا تھا۔ ایلیویٹر سے نکل کر کوریڈور میں چلتے ہوئے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے تک اس مہمان کو شوٹ کرنے کے لیے اس کے پاس پورے 2 منٹ کا وقت تھا۔ ایک بار وہ بینکویٹ ہال میں اپنی ٹیبل کی طرف چلا جاتا تو اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا، لیکن 2 منٹ کا وقت اس جیسے پروفیشنل کے لیے 2 گھنٹے کے برابر تھا۔ اس بینکویٹ ہال کی تمام کھڑکیاں بلٹ پروف تھیں، صرف اس کھڑکی کے سوا جس کے سامنے وہ تھا۔ 3 ہفتے پہلے بظاہر ایک اتفاقی حادثے میں اس کھڑکی کا شیشہ توڑا گیا تھا۔ اسے تبدیل کروانے میں 1 ہفتہ لگا تھا اور تبدیل کیا جانے والا شیشہ ناقص تھا۔ یہ صرف وہ لوگ جانتے تھے جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا۔ اسٹیج تیار تھا اور اس پر وہ فنکار آنے والا تھا جس کے لیے یہ ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا۔ جبریل ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے شخص کو باغور دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے چند سال بڑا لگتا تھا، ایک بے حد مناسب شکل و صورت کا، بے حد سنجیدہ نظر آنے والا مرد جو کلین شیو تھا۔ حالانکہ جبریل کے ذہن میں اس کا جو خاکہ تھا وہ ایک داڑھی والے مرد کا تھا۔ ویٹر ان کے سامنے کافی رکھ کر چلا گیا تو احسن سعد نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میرے بارے میں آپ یقیناً بہت کچھ سن چکے ہوں گے میری سابقہ بیوی سے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تحقیر اور یقین تھا، اور ساتھ ہونٹوں پر ابھر آنے والے ایک طنزیہ خم بھی۔ جبریل نے کچھ ایسا ہی جملہ اس میسیج میں پڑھا تھا جو احسن سعد نے فون کالز پر اس سے رابطہ کرنے پر ناکامی پر اس کے لیے چھوڑا تھا۔ مجھے اپنی سابقہ بیوی کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا ہے۔ 6 گھنٹے آپریشن تھیٹر میں کھڑے رہنے کے بعد اس کاغذ پر لکھی وہ تحریر پڑھتے ہی جبریل کا دماغ پلک جھپکتے میں گھوم کر رہ گیا تھا۔ جس ریسیپشنسٹ نے ڈاکٹر احسن سعد کا وہ پیغام جبریل سکندر کے لیے نوٹ کیا تھا، اس نے وہ چٹ جبریل کو دیکھتے ہوئے بے حد عجیب نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک بہت عجیب سا فقرہ تھا، اور اسے پڑھتے اور سنتے دیکھ کر کوئی بھی جبریل سکندر کے حوالے سے عجیب سے احساسات کا شکار ہوتا۔ اس کے باوجود کہ اس ہاسپٹل میں جبریل بے حد کلین ریکارڈ رکھنے والے چند نوجوان ڈاکٹرز میں سے ایک تھا۔ "Are you sure this is for me?" جبریل ایک پاکستانی نام دیکھنے کے باوجود اس پیغام کو پڑھ کر ریسیپشن سے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہ وہ احسن سعد کو جانتا تھا، نہ کسی سابقہ بیوی کو، اور یہ شخص اس سے ایمرجنسی میں ملنا چاہتا تھا۔ اسے لگا کوئی غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ "اوہ یس، آئی ایم پریٹی شیور" اس ریسیپشن نے جواباً کہا۔ جبریل الجھے ذہن کے ساتھ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے گیا تھا، اور کپڑے تبدیل کرنے کے بعد اس نے وہیں کھڑے کھڑے احسن سعد کے اس نمبر پر کال کی جو اس چٹ پر تھا۔ پہلی ہی بیل پر کال ریسیو کر لی گئی، یوں جیسے وہ اسی کے انتظار میں تھا، اور جبریل کے کچھ کہنے سے بھی پہلے اس نے جبریل کا نام لیا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد جبریل نے یس کہا۔ "مجھے آپ سے فوری طور پر ملنا ہے۔ میں کچھ دن کے لیے یہاں ہوں اور پھر چلا جاؤں گا" احسن سعد نے فوری طور پر کہا۔ "مگر آپ مجھ سے کس سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتا۔ چٹ کے اس پیغام کے باوجود جبریل پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ "میں عائشہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں" احسن سعد کے جملے پر جبریل کا ذہن بھگ سے اڑ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عائشہ کا شوہر اس سے رابطہ کرے گا۔ اس نے احسن سعد کا نام نہ نسا کے منہ سے سنا تھا، نہ ہی عائشہ کے منہ سے، اور نہ ہی اسفند کے ڈاکومنٹس میں سے دیکھا تھا۔ جہاں وہ 10-15 منٹ رک کر نسا اور ڈاکٹر نورین سے کنسول کر کے آیا تھا، وہاں بھی اس نے احسن کا نام نہیں سنا۔ اگر احسن سعد وہاں کہیں تھا بھی تو ان دونوں کی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی، اور اب یکدم بیٹھے بٹھائے وہ سیدھا نہ صرف اس کو کال کر رہا تھا بلکہ کال کر کے وہ بات بھی عائشہ ہی کے بارے میں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن کیا بات؟ "عائشہ عابدین؟" جبریل نے بڑے محتاط لہجے میں اس سے پوچھا۔ اس بار یہ یقین ہونے کے باوجود کہ وہ عائشہ عابدین ہی کا شوہر ہو سکتا تھا، اس کو فوری طور پر کوئی اور عائشہ یاد نہیں آئی تھی جس کا شوہر اس سے رابطہ کرنے کی ضرورت محسوس کرتا، اور رابطہ کرنے کی ضرورت تو یقیناً اسے عائشہ کے شوہر سے بھی متوقع نہیں تھی۔ "ہاں، عائشہ، ڈاکٹر عائشہ عابدین" دوسری طرف سے احسن سعد نے بڑے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ "میں یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ مجھ سے ملنا کیوں چاہ رہے ہیں" جبریل کہے بغیر نہیں رہ سکا۔ "میں آپ کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں۔ آپ مجھے ٹھیک سے نہیں جانتے، لیکن میری سابقہ بیوی کو ضرورت سے زیادہ جانتے، اسی لیے اسے وکیل فراہم کر رہے ہیں، اس کی ضمانت کروا رہے ہیں"
جبریل خاموش رہا۔ احسن سعد کے طنز میں صرف تحقیر نہیں تھی، باخبری بھی تھی۔ وہ مکمل معلومات رکھنے کے بعد ہی اس سے رابطہ کر رہا تھا۔ میں آپ کے ہاسپٹل سے زیادہ دور نہیں ہوں اور میں زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا آپ کا، کیونکہ آپ بھی مصروف ہیں اور فالتو وقت میرے پاس بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ سے ملنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایک مسلمان کے طور پر میں آپ کو اس خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں جس کا اندازہ آپ کو نہیں ہے، اور چاہتا ہوں آپ وہ غلطی نہ کریں جو میں نے کی ہے۔ احسن سعد بہت لمبی بات کرتا تھا۔ اس کی بات سنتے ہوئے جبریل نے سوچا، مگر وہ اس کی بات سننے سے بھی پہلے اس سے ملنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ احسن سعد سے مل کر اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ عائشہ کے خلاف وہ کیس واپس لے لے جو اس نے فائل کیا تھا۔ اس وقت احسن سعد کے ساتھ ملنے کی جگہ طے کرتے ہوئے اسے یقین تھا وہ اس شخص کو سمجھا لے گا، اس کے باوجود کہ اس نے نساء سے اس کے بارے میں بہت خوفناک باتیں سنی تھیں، اس کے باوجود کہ اس نے عائشہ عابدین کی وہ حالت دیکھی تھی۔ مگر کہیں نہ کہیں جبریل اسکندر اسے ایک خراب شادی اور خراب سے زیادہ مس میچڈ شادی ہی سمجھتا رہا تھا، جس میں ہونے والی غلطیاں یک طرفہ نہیں ہو سکتیں۔ کہیں نہ کہیں ایک مرد کے طور پر اس کا یہ خیال تھا کہ ساری غلطیاں احسن سعد کی تو نہیں ہو سکتیں، کچھ خامیاں عائشہ عابدین میں بھی ہوں گی۔ کہیں نہ کہیں جبریل اسکندر یہ جاننے کے بعد کہ احسن سعد کی فیملی بہت مذہبی تھی اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اتنے سخت ہو سکتے ہیں جتنا ان کے بارے میں سنا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حافظ قرآن بھی ہے، احسن سعد حافظ قرآن بھی ہے جو اس کی طرح قرآن جیسی متبرک شے کو اپنے سینے اور ذہن میں رکھتا تھا، اور وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھا کہ جس دل میں قرآن محفوظ کیا گیا تھا وہ اتنا سخت اور بے رحم ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ جو کچھ بھی تھا اس میں غلط فہمیوں کا زیادہ قصور ہوگا، بری نیت اور اعمال کی نسبت، اور وہ اسی خیال کے ساتھ احسن سعد سے ملنے آیا تھا، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اسے سمجھا لے گا اور اس جھگڑے کو ختم کروا دے گا، اور احسن سعد سے مصافحہ کرنے، کافی پینے کے لیے اس میز پر بیٹھنے تک اس کا یہ یقین قائم رہا تھا، جو احسن سعد کی گفتگو کے آغاز کے ساتھ ہی ہوا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ عائشہ نے کبھی مجھ سے آپ کے حوالے سے بات نہیں کی، جبریل نے اس پر نظریں جمائے نرم لہجے میں کہا۔ احسن سعد کہکا مار کر ہنسا۔ جبریل اپنی بات مکمل نہیں کر سکا، اسے سمجھ نہیں آئی اس کی گفتگو میں ہنسنے والی کیا بات تھی۔ میں نہ تو بیوقوف ہوں نہ ہی بچہ، اس نے اس کہکے کے اختتام پر جبریل سے کہا۔ مجھے یقین ہے تم نہ بیوقوف ہو اور نہ ہی بچے، اور نہ میں ایسا سمجھتا ہوں، جبریل نے جواباً بڑے محتاط انداز میں کہا۔ Then stop treating me like one۔ احسن سعد نے ایک بار پھر اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آواز اب بلند تھی، ماتھے پر بل اور ہونٹ بھینچے ہوئے۔ اس نے کافی کے اس کپ کو ہاتھ سے دور دھکیل دیا تھا جس سے کچھ دیر پہلے اس نے ایک سپ لیا تھا۔ کافی چھلک پڑ کر میز پر گری تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ اب مٹھیوں کی شکل میں بھینچے ہوئے میز پر تھے۔ سیکنڈز کے اندر احسن سعد نے کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ وہ اب شدید غصے میں نظر آ رہا تھا، اور جبریل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ ان چند جملوں میں جن کا تبادلہ ان کے درمیان ہوا تھا ایسا کیا تھا جو اسے اس طرح غضبناک کر رہا تھا۔ تم اس عورت کے گرنٹر بنے ہوئے ہو اور تم مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ اس نے تم سے میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں کہا۔ اس کی آواز اب پہلے سے بھی زیادہ بلند ہوئی تھی۔ آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے لوگوں نے گردنیں موڑ کر ان کو دیکھا۔ جبریل نے ایک نظر اطراف میں مڑتی گردنوں کو دیکھا، پھر بے حد سرد مہری سے اس سے کہا، اگر تم اس الفاظ اور انداز میں مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو تو میں یہاں ایک منٹ بھی مزید ضائع نہیں کرنا چاہوں گا۔ جبریل نے کہتے ہوئے ایک ہاتھ سے اپنا والیٹ جیب سے نکالا اور دوسرے ہاتھ کو فضا میں ذرا سا بلند کر کے ویٹر کو اپنی طرف متوجہ کیا اور اسے بل لانے کا اشارہ کیا۔ احسن سعد کو یکدم ہی احساس ہوا وہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو غلط طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے قتل کی وجہ سے اس قدر پریشان ہوں، آئی ایم سوری۔ وہ اگلے ہی لمحے گرگٹ کی طرح ایک بار پھر رنگ بدل گیا۔ اب اس کی آواز ہلکی تھی، بھینچی ہوئی مٹھیاں ڈھیلی پڑ گئی تھیں اور وہ ایک ہاتھ سے اپنا ماتھا اور کنپٹیاں رگڑ رہا تھا۔ جبریل نے اس تبدیلی کو بھی اتنی باریکی سے دیکھا تھا جتنی باریکی سے اس نے پہلی تبدیلی دیکھی تھی، اور اس نے احسن سعد کی معذرت کو قبول کیا تھا۔ تم میرے مسلمان بھائی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس دھوکے سے بچا لوں جو میں نے کھایا ہے۔ اس کا اگلا جملہ جبریل کے سر کے اوپر سے گزر گیا تھا۔ احسن سعد اب بے حد نرم اور دھیمے انداز میں بات کر رہا تھا، بے حد شائستگی کے ساتھ۔ جبریل نے ٹوکے بغیر اسے بات کرنے دی۔ میری بیوی ایک کریکٹر لیس عورت ہے، جس طرح اس نے تمہیں الو بنایا ہے اپنی مظلومیت استعمال کر کے، اسی طرح تم سے پہلے درجنوں کو بنا چکی ہے۔ وہ کسی بھی مرد کو منٹوں میں اپنی مٹھی میں کر کے انگلیوں پر نچا سکتی ہے۔ اس کے لہجے میں عائشہ کے لیے اتنا زہر موجود تھا کہ جبریل دم بخود رہ گیا تھا۔ وہ جن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا وہاں طلاق بھی ہوتی تھی، بریک اپ بھی، مگر کوئی اپنی بیوی کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرتا تھا جس طرح کی گفتگو احسن کر رہا تھا۔ میرا عائشہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں تھا، اور میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تمہاری باتوں کو الزامات سمجھوں یا غلط فہمی۔ جبریل مداخلت کیے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ یہ حقائق ہیں، احسن نے جواباً کہا۔ جو بھی ہے مجھے ان میں دلچسپی نہیں۔
عائشہ ایک بہت اچھی لڑکی ہے اور میں نے صرف اس لیے اس کی مدد کی کیونکہ اس کی بہن میری کلاس فیلو تھی۔ احسن نے اس کی بات کاٹی۔ تم اس کی بہن کو جانتے ہو گے، اس عورت کو نہیں، اس فحشہ اور ہرافہ کو نہیں۔ لینگویج پلیز۔ جبریل کا چہرہ اور کانوں کی لویں بیک وقت سرخ ہوئی تھیں اور وہ احسن سعد سے اس طرح کے الفاظ کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ تم اگر اس عورت کو جانتے ہوتے تو تم ان الفاظ پر کبھی اعتراض نہ ہوتا، یہ اس سے زیادہ گندے الفاظ ڈیزرو کرتی ہے۔ احسن کی زبان ویسے ہی چلتی رہی تھی۔ وہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے، تمہارے ایک بچے کی ماں ہے، کم از کم تم سے یہ الفاظ ڈیزرو نہیں کرتی۔ بیوی بری ہو سکتی ہے، ماں بھی، مگر عورت کی عزت تو ہوتی ہے نا، اتنی رسپیکٹ تو دکھاؤ اس کے لیے۔ جبریل بےحد ٹھنڈے مزاج کا تھا، لیکن جو گفتگو وہ سن رہا تھا وہ اس جیسے ٹھنڈے مزاج کے شخص کو کھلا دینے کے لیے بھی کافی تھی۔ جو عورت بیوی رہ چکی ہو اس کی کیا عزت؟ احسن سعد نے جواب نہیں دیا تھا، اپنی ذہنیت کو اس کے سامنے ننگا کر کے رکھ دیا تھا۔ دین آئی پیٹی آن یو، اور اس عورت کو بھی جو تمہاری بیوی رہی۔ جبریل نے بے حد سرد لہجے میں اس سے کہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا وہ غلط شخص کو سمجھانے بیٹھا تھا۔ اس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں، پھر تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ احسن سعد نے جواباً اسے ایک جھلسانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ تم اسے جانتے ہی کتنا ہو کہ ایک شوہر کی رائے کو رد کر رہے ہو؟ میں اسے 16 سال کی عمر سے جانتا ہوں، اسے بھی، اس کی فیملی کو بھی، اور وہ ایک بہت اچھی لڑکی تھی اور ہے۔ احسن سعد کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزرا تھا۔ سو آئی واز آل رائٹ، اٹ واز این اولڈ افیئر، یو آر سک، شٹ اپ۔ جبریل کو اب اپنے سر میں درد محسوس ہونے لگا۔ اسے لگ رہا تھا وہ تھوڑی دیر میں احسن سعد کے ساتھ اسی کی طرح گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ وہ شخص کسی کو بھی پاگل کر سکتا تھا۔ تم مجھ سے کس لیے ملنے آئے ہو؟ جبریل نے اسے اس بل جیکٹ کے اندر بل کی رقم رکھتے ہوئے بے حد بیزاری سے کہا جو ویٹر بہت پہلے رکھ کر گیا تھا۔ یہ جیسے احسن سعد کے لیے اشارہ تھا کہ وہ وہاں سے جانا چاہتا تھا۔ میں تمہیں صرف اس عورت کے بارے میں بتانے آیا تھا کہ… جبریل نے بے حد درستی سے اس کی بات کاٹی، اور میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں اس کے یا اس کے کردار کے بارے میں کچھ بھی سننے میں۔ آئی ایم جسٹ ناٹ انٹرسٹڈ، کیونکہ وہ کیا ہے، کیسی ہے، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے۔ اٹ از دیٹ کلیئر ٹو یو؟ پھر تم اس عورت کو سپورٹ کرنا بند کر دو۔ احسن سعد نے جواباً اس سے کہا، میں اسے اس لیے سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ کوئی ماں اپنی اولاد کو نہیں مار سکتی۔ وہ نیگلیجنٹ ہو بھی تو بھی اس نیگلیجنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس اولاد کو مارنا چاہتی تھی اور اس کے خلاف قتل کا کیس کر دیا جائے۔ جبریل اب بے حد بلنٹ ہو رہا تھا۔ یہ شاید احسن کا رویہ تھا جس نے اس کا سارا لحاظ منٹوں میں غائب کر دیا تھا۔ تم پہلے یہ طے کرو کہ تمہیں عائشہ سے نفرت ہے کیوں؟ اس کی عورت ہونے کی وجہ سے، بیوی ہونے کی وجہ سے، کریکٹر لیس ہونے کی وجہ سے، یا اپنے بیٹے کو مارنے کے شبے کی وجہ سے؟ تم بیٹھ کر یہ طے کرو کہ تمہاری اتنی گہری نفرت کی وجہ ہے کیا؟ جبریل اس سے کہتا گیا تھا۔ دیٹس ونس آف یور بزنس، احسن سعد نے درستی سے کہا۔ میں تم سے سیکھنے نہیں آیا، جبریل نے سر ہلایا۔ ایگزیکٹلی، میں بھی تم سے مورالٹی پڑھنے نہیں آیا۔ تم بہت مسلمان ہو، بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی ہو اس کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس میں کم از کم یہ ذمہ داری شامل نہیں ہے کہ تم ہر مرد کے ساتھ بیٹھ کر اس پر کیچڑ اچھالو۔ تم مجھے میرا دین سکھانے کی کوشش مت کرو۔ احسن سعد نے اس کی بات کاٹ کر بے حد تنفر سے کہا تھا، میں حافظ قرآن ہوں اور تبلیغ کرتا ہوں، درجنوں غیر مسلموں کو مسلمان کر چکا ہوں۔ تم مجھے یہ مت بتاؤ کہ میرا دین مجھ پر عورتوں کے حوالے سے کیا ذمہ داری عائد کرتا ہے اور کیا نہیں۔ تم اپنے دین کی فکر کرو کہ ایک نامحرم عورت کے ساتھ افیئر چلا رہے اور مجھ سے کہہ رہے ہو کہ میں اپنی سابقہ آوارہ بیوی کی شان میں قصیدے پڑھوں۔ وہ بات نہیں کر رہا تھا، زہر تھوک رہا تھا، اور وہ جبریل کی زندگی میں آنے والا پہلا تبلیغی تھا جس کی زبان میں جبریل نے مٹھاس کی جگہ کڑواہٹ دیکھی تھی۔ تمہاری تصویریں میں نے شادی کے بعد بھی اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی تھی، اور تب اس نے کہا تھا تم اس کی بہن کے دوست ہو۔ تمہارا اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن میں غلط نہیں تھا، میرا شک ٹھیک تھا۔ کوئی لڑکی بہن کے بوائے فرینڈ کی تصویریں اپنے لیپ ٹاپ میں جمع کر کے نہیں رکھتی ہے، احسن سعد کہہ رہا تھا، اور جبریل دم بخود تھا۔ اور آج تمہیں بالآخر بتا دیا کہ یہ کتنا پرانا افیئر تھا، اس لیے تو اس عورت نے جان چھڑائی میرے بیٹے کو مار کر۔ اس کی ذہنی حالت اس وقت جبریل کو قابل رحم لگ رہی تھی، اتنی قابل رحم کہ وہ بے اختیار کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، احسن اس نے تمہارے بیٹے کو نہیں مارا، وہ سرجری میں ہونے والی ایک غلطی سے مارا گیا۔ اس کی زبان سے وہ نکلا تھا جو شاید اس کے لاشعور میں اور جس سے وہ خود نظریں چراتا پھر رہا تھا۔ احسن کو اس کا جملہ سن کر کرنٹ لگا تھا اور جبریل پچھتایا تھا۔ وہ ایک برا دن تھا اور اس برے دن کا وہ بدترین وقت تھا۔ تم کیسے جانتے ہو؟ احسن نے سرسراتی ہوئی آواز میں اس سے کہا تھا، کیونکہ میں اس آپریشن ٹیم کا حصہ تھا۔
اس بار جبریل نے سوچ سمجھ کر کہا تھا، بدترین انکشاف وہ تھا جو ہو چکا تھا، اب اس کے بعد کی تفصیلات کا پتہ چل جانا یا نہ چلنا بے معنی تھا۔ احسن دم سادے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، ساکھ پلکیں جھپکائے بغیر۔ اس کے چہرے کا رنگ سانولا تھا یا سرخ یا زرد، چند لمحوں کے لیے جبریل کے لیے یہ طے کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سرجری میں نے نہیں کی احسن، میں اسسٹ کر رہا تھا ڈاکٹر ویزل کو، اور مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ سرجری میں واقعی کوئی غلطی ہوئی تھی یا وہ میرا وہم تھا۔ جبریل نے اس کے سامنے جیسے وضاحت دینے کی کوشش کی تھی۔ احسن سعد وہاں اسے عائشہ عابدین سے بدگمان کرنے آیا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے جواباً جبریل سے کیا پتہ چلنے والا تھا۔ وہ یکدم اٹھا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ جبریل سکندر وہاں بیٹھا رہ گیا تھا۔ ہیلو، بیک ان یو ایس اے۔ صبح سویرے اپنے فون کی سکرین پر ابھرنے والی اس تحریر اور بھیجنے والے کے نام نے رئیسہ کو چند لمحوں کے لیے ساخت کیا تھا، اس کے باوجود کہ وہ یہ توقع کر رہی تھی کہ وہ واپس آنے کے بعد اس سے رابطہ ضرور کرے گا۔ حالات جو بھی تھے، ان دونوں کے درمیان بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا تھا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے سے چھپنا پڑتا۔ ویلکم بیک کا ٹیکسٹ اسے بھیجتے ہوئے رئیسہ نے ایک بار پھر خود کو یاد دلایا تھا کہ زندگی میں ہونے والے اس پہلے بریک اپ کو اس نے دل پر نہیں لینا تھا، اور بار بار خود کو یہ یاد دہانی ضروری تھی۔ درد ختم نہیں ہو رہا تھا لیکن کم ضرور ہوتا تھا، کچھ دیر کے لیے تھمتا ضرور تھا۔ یونیورسٹی جا رہی ہو؟ وہ نہا کر نکلی تو اس نے فون پر حشام کا اگلا ٹیکسٹ دیکھا۔ اس نے ہاں کا جواب ٹیکسٹ کرتے ہوئے اسے اپنے ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ ملے؟ اگلا ٹیکسٹ فوراً آیا تھا۔ وہ کارن فلیکس کھاتے ہوئے میز پر پڑے فون پر چمکتے اس سوال کو دیکھتی رہی۔ کہنا چاہتی تھی اب کیسے، مگر لکھا تھا نہیں میں مصروف ہوں۔ کارن فلیکس حلق میں اٹکنے لگے تھے اور وہ اب اس کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ دل سنبھالنے کی ساری کوششوں کے باوجود اس کا سامنا مشکل ترین تھا۔ وہ روایتی لڑکی نہیں بننا چاہتی تھی، نہ گلے شکوے کرنا چاہتی تھی، نہ طنز، نہ جھگڑا، اور نہ ہی اس کے سامنے رو پڑنا چاہتی تھی۔ وہ بحرین بہرحال اس لیے نہیں گیا تھا کہ بچھڑ جاتا۔ فون کی سکرین پر جواباً ایک منہ چڑھاتی اسمائلی آئی تھی، یوں جیسے اس کے بہانے کا مذاق اڑا رہی ہو۔ رئیسہ نے اسے اگنور کیا اور اسے جواباً کچھ نہیں بھیجا۔ 15 منٹ بعد اس نے اپنے اپارٹمنٹ کے باہر نکلنے پر گاڑی سمیت اسے وہاں پایا تھا۔ وہ شاید وہیں بیٹھے ہوئے اسے ٹیکسٹ بھیج رہا تھا، ورنہ اتنی جلدی وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسے سرپرائز دینا اچھا لگتا تھا اور رئیسہ کو یہ سرپرائز لینا، مگر یہ کچھ دن پہلے کی بات تھی۔ وہ اس کے بلائے بغیر اس کی طرف آئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر ایک دوسرے کو دیکھ کر خیر مقدمی مسکراہٹ ابھری۔ حال احوال کا پوچھا گیا۔ اس کے بعد رئیسہ نے اس سے کہا آج مجھے یونیورسٹی ضرور پہنچنا ہے، کچھ کام ہے۔ حشام نے جواباً کہا میں ڈراپ کر دیتا ہوں اور ساتھ کچھ گپ شپ بھی لگا لیں گے، بڑے دن ہو گئے ہمیں ملے اور بات کیے۔ رئیسہ نے اس سے نظریں چرا لی۔ مزید کچھ بھی کہے بغیر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے حشام نے اس کی طرف مڑتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے کہا کیا؟ رئیسہ نے انجان بننے کی کوشش کی۔ یہ کہنا کہ میں ناخوش ہوں، دل شکستہ ہوں، کیونکہ تم مجھے امیدیں دلاتے دلاتے کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لے آئے ہو۔ یہ سب کم از کم رئیسہ کی زبان پر نہیں آ سکتا تھا۔ کیا؟ اس نے جواباً حشام سے پوچھا تھا۔ تمہارا موڈ آف ہے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، موڈ کیوں آف ہوگا؟ رئیسہ نے جواباً اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا پتہ نہیں، یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ تم کچھ دنوں سے مکمل طور پر غائب ہو میری زندگی سے۔ بحرین سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن تم کال ریسیو نہیں کرتی، نہ ہی میسیجز کا جواب دیتی ہو۔ ہوا کیا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے میرے اس رویے کی؟ رئیسہ نے جواباً اس سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، حشام نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا تھا۔ میں اب یہ سب ختم کرنا چاہتی ہوں۔ رئیسہ نے بلاخر اس سے کہا۔ وہ چونکا نہیں، اسے دیکھتا رہا، پھر سر جھٹک کر بولا یعنی میرا اندازہ ٹھیک ہے، تمہارا موڈ واقعی آف ہے۔ رئیسہ نے اس کی بات کے جواب میں کچھ کہنے کی بجائے اپنے بیگ سے انگوٹھی کی وہ ڈبیاں نکال لی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ پر رکھ دی۔ حشام بول نہیں سکا۔ گاڑی میں خاموشی رہی۔ پھر حشام نے کہا انگیجمنٹ کی خبر پڑھ لی ہے تم نے؟ اس سے بھی پہلے مجھے یہی خدشہ تھا، اس لیے اس خبر سے میں حیران نہیں ہوئی۔ رئیسہ نے مدھم آواز میں اس سے کہا، بڑے ٹھنڈے انداز میں جس کے لیے وہ ہمیشہ پہچانی جاتی تھی۔ میں نے تم سے ایک کمٹمنٹ کی تھی رئیسہ، اور میں اپنا وعدہ نہیں توڑوں گا۔ نیوز پیپر میں آنے والی ایک خبر ہم دونوں کے درمیان دیوار نہیں بن سکتی، اتنا کچا رشتہ نہیں ہے یہ۔ حشام بڑی سنجیدگی سے کہتا گیا تھا۔ نیوز پیپر کی خبر کی بات نہیں ہے حشام، تمہاری فیملی کے فیصلے کی بات ہے۔ تم اب ولی عہد ہو، تمہاری ذمہ داریاں اور تم سے رکھے جانے والی توقعات اور ہیں۔ وہ اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ولی عہد؟ میں ابھی تک نہ اپنے اس رول کو سمجھ پایا ہوں اور نہ ہی یہ اندازہ لگا پایا ہوں کہ میں اس منصب کے لیے اہل بھی ہوں یا نہیں۔ یہ پاور پولیٹکس ہے، آج جس جگہ پر ہم ہیں کل ہوں گے بھی یا نہیں۔ اگر مجھے فیصلہ کرنا ہوتا تو میں کبھی یہ عہدہ نہ لیتا، مگر یہ میرے باپ کی خواہش ہے۔ وہ اب سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔
رئیسہ نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، غلط خواہش نہیں ہے، کون ماں باپ نہیں چاہیں گے اپنی اولاد کے لیے ایسا منصب؟ تم خوش قسمت ہو، تمہیں ایسا موقع ملا ہے۔ وہ مدھم آواز میں کہتی گئی، پہلے میں بھی یہی سمجھتا تھا، حشام نے جواباً کہا، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز لاٹری میں نہیں ملتی۔ یہ ضروری ہے ولی عہد کے لیے کہ وہ ایک شادی شاہی خاندان میں کرے، وہ بھی پہلی۔ میری اور تمہاری شادی ہو چکی ہوتی تو اور بات تھی، لیکن اب نہیں ہو سکتا کہ میں شاہی خاندان میں شادی سے انکار کروں۔ جنہوں نے میرے باپ کی بادشاہت کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے، مجھ سے اس بارے میں رائے نہیں لی گئی، بتایا گیا تھا۔ وہ خاموش ہوا۔ میں اندازہ کر سکتی ہوں، اس لیے تم سے کوئی شکایت بھی نہیں کر رہی۔ میرے اور تمہارے درمیان ویسے بھی اتنے عہد و پیمان تو ہوئے بھی نہیں تھے کہ میں تم کو کسی بات کے لیے الزام دیتی، اس لیے ختم کرنا چاہتی ہوں خود یہ سب کچھ، تاکہ تم اگر کوئی تکلیف محسوس کرو یا تو میں ہنٹ نہیں ہوں۔ اس نے بات ختم کی، توقف کیا، پھر آخری جملہ بولا، تم ہوئی ہو، میں جانتا ہوں، اور میں نادم بھی ہوں۔ حشام نے اس کی بات کے اختتام پر کہا، اور میں یہ سب ختم نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں تم سے اس لیے ملنے آیا ہوں۔ رئیسہ، میں تم سے بھی شادی کروں گا، اور یہ بات میں نے اپنی فیملی کو بتا دی ہے، اور انہیں اعتراض نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر بے اختیار ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اتنا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمید بالکل ٹھیک کہتا تھا، پتہ نہیں اس کی زبان کالی ہے یا وہ ضرورت سے زیادہ عقل مند ہے۔ وہ بالآخر اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے بولی، حشام پوچھے بغیر نہیں رہ سکا، وہ کیا کہتا ہے؟ یہی جو تم ابھی کہہ رہے ہو، دوسری شادی؟ وہ کہتا ہے بادشاہ حرم رکھتے ہیں اور حرم کی ملکہ بھی کنیز ہی ہوتی ہے۔ حشام کچھ دیر کے لیے بول نہیں سکا، یوں جیسے لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو، پھر اس نے جیسے مدافعانہ